آئے نراکی کی بیٹی عفیفہ خاتون شادی شدہ تھیں، شوہر حج کر کے آیا، اب مستطیع تھی، یعنی ان پہ حج واجب ہو چکا تھا، ان کا نام نکلا حج کے لیے۔ اب حج پہ کیسے جائیں؟ شوہر حج کر کے آیا، صرف انہی کا نام نکلا، ان کو اکیلا حج پہ جانا تھا۔ تو اپنے والد کو کہا کہ بابا میں کیسے جاؤں؟ غیرت مند بھائی اور شوہر کبھی اپنی عورتوں کو سفر پہ اکیلا نہیں بھیجتے، جب غیرت کم ہو جاتی ہے نا تو بیویوں کو اکیلا بھیج دیتے، وہ سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو، اپنا بندہ ساتھ ہونا چاہیے یا چند عورتوں کے ساتھ جائے۔ تو انہوں نے جو عورتیں جا رہی تھیں 8-10 عورتیں ایک قافلے میں وہ پیدا کی، کہ بیٹی یہ ساری جاننے والی ہیں، ایک دو آیت اللہ اور کی بیٹیاں تھیں، ساتھ گئے۔ اب یہ خاتون اپنے باپ کو جب واپس آئی تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ بابا جب طواف کعبہ ہو رہا تھا، اب ایک پوری زندگی وہ خاتون جس نے نامحرم سے زیادہ باتیں نہیں کی، جو بازاروں میں زیادہ نہیں گئی، جو مردوں کے محفل میں نہیں بیٹھی، یہ حجب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون نامحرم سے بات کرتی ہے گھبراہٹ، لیکن ایک میں اتنا کانفیڈنٹ 10 نامحرموں سے بات، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب کہتی ہے حج کا موسم، شیعوں کا احرام اور اہل سنت کا آپ کو پتا ہے، آدمی تو سمجھے آدھا اس کا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب حج واجب، طواف واجب، کہتی ہے جیسے طواف کرنے جاتی، حج کا رش آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے، اتنا رش مردوں کا، یہاں سے کندھا لگ رہا ہے، وہاں سے کندھا لگ رہا ہے۔ اب کہتی ہے بابا میں حیا والی، عفت والی زندگی میں کبھی نکلی نہیں، سامنے حج طواف بھی واجب، کروں کیا کروں؟ ایک طرف حیا عفت، دوسری طرف واجب طواف۔ کہتی میں کونے میں کھڑی ہو کر کانپنے لگی۔ اس کے والد نے اس کو ذکر دیا تھا کہ بیٹی جب پریشان ہو جاؤ ایک ذکر کرو، اللہ کے 2 نام تھے وہ دہرانے، یا حافظ یا حفیظ، یا حافظ یا حفیظ۔ کہتی ہے میں ذکر کرنے لگی، خدایا کروں تو کیا کروں؟ ایک طرف تو نے حیا کا درس دیا، عفت کا درس دیا، دوسری طرف طواف بھی واجب ہے، مردوں کے کاندھے لگ رہے ہیں، مجھے عادت نہیں مردوں کی محفل میں جانے کی۔ کہتی جہاں کھڑی تھی اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ جسے امام زمانہ کے ساتھ طواف کرنا ہے وہ جلدی آ جائے۔ کہتے کانوں سے بس آواز ٹکرائی، اور جیسے آواز ٹکرائی میری نگاہ 5-6 لوگوں پہ پڑی، وجود امام کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بوڑھا تھا، بڑا نورانی چہرے والا، بڑی داڑھی والا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مولا کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ کہتا اتنی رش میں وہ 5 لوگ تھے، ان کے اطراف میں کوئی نہیں تھا، ایک حصار تھا گویا۔ میں مولا کے پیچھے کھڑی رہی، میں نے 7 طواف امام کے پیچھے کیا۔ طواف کرنے کے بعد پھر کہ مجھے پتا نہیں لگا، اور مجھے یہ یاد بھی نہیں کہ میں نے 7 طواف میں ذکر کون سا کیا، کیونکہ وہ دہشت، وہ ابوہت جو امام زمانہ کی میرے وجود پہ تاری، کہتے مجھے یاد نہیں میں نے ذکر کیا کیا، کہ میں نے صلوات پڑھی، میں نے تکبیر پڑھی، میں نے ذکر لبیک اللہم لبیک، کیا میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں، بس میں امام زمانہ کے عشق میں گویا محبوط ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر جا کے میں وہیں جا کے کھڑی ہو گئی جہاں پہ پہلے کھڑی تھی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ چہرہ میں نے امام کا نہیں دیکھا، آواز میں نے سنی، تو من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ جب تو اللہ پہ توکل و تقوی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میرا وعدہ ہے، میں راستہ وہاں سے بناتا ہوں جہاں سے تو نے سوچا بھی نہیں ہے۔ جب رزق کی ذمہ داری میری ہے، تو حیا کر، تو عفیف بن، پھر دیکھ خدا تیرے لیے کیا کرتا ہے، وہ خود راستے بناتا ہے۔ تو عزیز و توکل کی کمی ہے۔ جتنا مولا حسین کا نام لیتے ہو اتنا امام حسین پہ یقین بھی کیا کرو، جتنا خدا کا نام لیتے ہو اتنا یقین بھی کیا کرو۔ کربلا میدان یقین کا نام ہے۔ سیدہ زینب کا یقین خدا ہم سب کو عطا کرے۔